زندگی میں یہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر آپ نے ان دو باتوں پہ عمل کرا تو آپ اپنی جیت سے بالکل نزدیک ہوں گے اور ہار سے بہت پیچھے۔ پر یہ دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا، جو آپ کا اپنا ہمدرد ہوگا وہی آپ کو درد دے گا۔ کہتے ہیں جب پیر کیچڑ میں چلا جاتا ہے نا تو نل کے پانی سے پیر دھو لیتے ہیں، لیکن اگر کہیں نل دکھتا ہے نا تو پیروں کو کیچڑ میں نہیں ڈالا کرتے۔ پتہ ہے زندگی میں یہ دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھو کہ جو آپ کو بہت میٹھا بن کے دکھائے، بہت اپنا بن کے دکھائے، سمجھ لینا زہر وہیں پر ہے۔ میں نے آزمایا اس چیز کو کہ جب کوئی میٹھا بنتا ہے تو وہ زہر ضرور اگلتا ہے، اور جب وہ زہر اگلتا ہے تو آپ کی زندگی بھی کہیں نہ کہیں تلخ والی بن جاتی ہے۔ ہم اپنے پاس سے بہت لوگوں کو خوشیاں دینا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں، لیکن ان کی سوچ کو ہم نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ان کی سوچ ویسی ہی ہے اور وہ اپنی سوچ کے آگے مجبور ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو ہی سنبھالنا ہوگا، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ جب آپ کامیابی کی طرف جائیں گے نا، پنکھ پھیلائیں گے، آپ آسمان میں اڑیں گے، وہ بہت تیزی سے پاس میں آ کے آپ کے پنکھ کاٹ کے جائیں گے۔ جب آپ کے پنکھ کٹ جائیں گے تو پھر کہیں گے اب اڑ کے دکھا، آسمان میں چھو کے دکھا آسمان کو، اور پھر ہم ہار کے تھک کے ایک طرف بیٹھ جائیں گے۔ وہ بہت خوش ہوں گے، انہیں لگے گا چلو ہم نے اس کو ہرا دیا۔ لیکن اگر ہمارے اندر ہمت ہے تو ہم پھر ان پنکھ آنے کا انتظار کریں گے اور انہیں بغیر بتائے اڑیں گے اور آسمان کو چھوئیں گے اور بلندی تک ضرور پہنچیں گے۔ یہ میری کچھ باتیں ہیں جو آپ کو شاید اچھی لگے۔ میں نے بہت بار ایسا کرا کہ جب بھی میں کوئی کام کرا کرتی تھی نا تو میں اس کام کرنے سے پہلے سب کو بتا دیا کرتی تھی کہ میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں اور یہ کام میں کروں گی۔ اس کام کو ایسی نظر لگا کرتی تھی، ایسی ہائے پڑا کرتی تھی کہ وہ کام میرا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ میں نہیں سمجھ پاتی تھی، لوگ بڑے آسانی سے پیار سے مجھ سے سب پوچھ لیا کرتے اور میں سب بتا دیا کرتی کیونکہ میں سب کو اپنا سمجھتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اور عمر آتی چلی گئی، میں نے احساس کرا ان 20 سال کے اندر کہ واقعی میں زندگی میں بہت کچھ چھپا کے رکھنا چاہیے، پرائیویسی بنا کے رکھنی چاہیے، اور یہ سوچ کے چلنا چاہیے کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے نا، وہ سب جانتا ہے نا۔ تو بس ان باتوں کو اس وقت کے لیے چھوڑ دو اور اللہ کے اوپر یہ سوچ لو کہ اللہ اگر ہمارے حق میں یہ بہتر فیصلہ ہے تو تو عطا کر، اور اگر نہیں ہے تو میرا قدم یہیں رکا دینا۔ کیونکہ اگر ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے ہی تو کرتے ہیں۔ مانو آج جیسے میں سبزی بنا رہی ہوں، جو بھی چیز لے کر آئی ہوں، اللہ نے ہی تو میرے ہاتھ چلائے ہوں گے وہاں تک جانے میں، اللہ نے ہی تو میرے دماغ میں ڈالی ہوگی کہ مجھے آج یہ چیز بنانی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، پتا ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو اسی وجہ سے میں نے اب ساری چیزیں اللہ پہ، اللہ کے توکل پہ، اللہ کے رسول پہ چھوڑ دی۔ کل ہمارے یہاں پہ ایک اجتماع تھا تو میں اس میں گئی، مجھے بڑا اچھا سا لگا کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے 2-2.5 گھنٹے وہاں پہ دیے۔ وہ میرے اپنے تھے، وہ گھنٹے وہ میرے اپنے، اس میں مجھے کوئی کام نہیں کرنا تھا، اس میں مجھے بھاگتے بھاگتے کھانا نہیں بنانا تھا، بھاگتے بھاگتے یہ سب یہ کام دنیا کے نہیں کرنے تھے، صرف بیٹھنا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کی تعریفیں سننی تھی اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا تھا۔ تو مجھے بیٹھے بیٹھے بہت رونا آیا، بہت رونا آیا۔ جب دعا ہو رہی تھی تو مجھے خود اتنا رونا آیا کہ جب انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ماں باپ اس دنیا سے گزر چکے ہیں اور وہ ان کے ہاتھوں سے کبھی تو ان کا دل دکھا ہوگا، تو مجھے فوراً خیال آیا کہ ہاں میرے ماں باپ بھی تو گزر چکے ہیں، کوئی تو بات انہیں بھی میری بری لگی ہوگی، تو یا اللہ تو مجھے مرنے سے پہلے معاف کر دینا۔ اور بس اس بات پہ آ کے مجھے اتنا رونا آیا کہ میرا رونا ہی نہیں رکا۔ پھر مجھے بار بار اپنی امی کا، اپنے پاپا کا خیال آیا کہ میرے پاپا کہتے تھے کہ جو زیادہ میٹھا ہوتا ہے وہی زیادہ کڑوا بھی ہوتا ہے، تو تم لوگوں کو پہچاننا سیکھو۔ تو میں اس ٹائم پہ نہیں سمجھتی تھی اور میں یہی سوچتی تھی کہ یہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ پاپا جو تھے تو وہ مزاج کے تھوڑے کڑک تھے اور امی جو تھی وہ مزاج کی تھوڑی نرم تھی، تھوڑی کیا وہ تو بہت ہی زیادہ نرم تھی، لوگوں کی
مطلب وہ لوگوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تو امی کی جب یہ باتیں مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن پھر وہی باتیں مجھے وہ بری لگنے لگی تھی، کیونکہ وہی لوگ جنہیں میں بہت زیادہ نرمی کے ساتھ دیکھا کرتی تھی اور ہر سکھ دکھ میں ان کے بھاگتی تھی، وہی لوگ امی کی مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ امی ڈپریشن میں تھی۔ امی کی وہی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ بہت رویا کرتی تھی، تو کہتے تھے اس کے پاس صرف اور صرف رونا ہے۔ جو لوگ کل تک میٹھے تھے وہ آج کڑوے ہو چکے تھے، جو لوگ انہیں خود سے بلایا کرتے تھے آج وہ بچنے لگے تھے۔ مجھے وہی ساری باتیں وہاں پہ یاد آئیں، اور پھر اس کے بعد میں نے اللہ کے سامنے یہی سوال رکھا کہ اللہ، ماں باپ جب رہا کرے نا تو دل کو اتنا نرم کر دیا کر اولاد کے، کہ جیسے تو ماں کا نرم دل کر دیتا ہے، تاکہ اس نرم دل میں اتنا رحم ہو کہ اپنے ماں باپ کے چھوٹے سے چھوٹے دکھ کو بڑا سمجھے اور اپنے لیے خزانے بھر لے اپنے اعمال نامے میں، وہ نیکیاں کما کما کے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے نا جو کہ یہ کہتے تھے امی کو کہ امی ہماری بوجھ بن گئی دنیا پہ، اور آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بہت یاد آتی ہے۔ تو جیتے جی تو یاد نہیں آتا کوئی بھی انسان، اور بعد مرے کے اس کے اندر اتنے چار چاند کیوں لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس دنیا کو الوداع کہہ چکا ہے۔ امی کی یہ نرمائی ان کے آخرت کے لیے ہتھیار بنی۔ اللہ نے انہیں اپنے گھر جب بلایا تو جیسی وہ دعائیں مانگتی تھی نا، اسی طرح سے اللہ نے ان کی دعائیں قبول کری۔ یہ نیکیاں ہی تو تھی ان کے کہ ان کو، مجھے ایسا لگتا تھا کہ امی ڈپریشن میں رہتی ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہوگا، بی پی ان کا 200 سے اوپر رہتا تھا۔ تو مجھے یہ لگتا تھا کہیں امی کو اللہ نہ کرے کوئی اٹیک آیا یا کچھ بھی ہوا تو ICU میں لے جانا پڑے گا، پھر کیا ہوگا، کیونکہ امی ان ساری چیزوں سے تو بہت ڈرتی تھی۔ پیسہ وغیرہ تو آتا ہے اور جاتا ہے، لیکن جب پیسہ زیادہ لگنے لگتا ہے تو ہر انسان بھی بوجھ لگنے لگتا ہے۔ تو میں یہ ساری چیزوں سے ڈرتی تھی، تو امی پتہ کیا کہتی تھی؟ امی کہتی تھی کہ یا اللہ مجھے تو ایسی موت دینا کہ سب یہ کہیں کہ ابھی تو ٹھیک تھی اور ابھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اور جب وہ ہاتھ اٹھاتی تھی تو ان کے آنسوؤں سے نا ان کے ہاتھ، ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا، اور وہ ایک ہی بات کہتی تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ان کے ہاتھوں سے ان کے ماں باپ کی کوئی بے حرمتی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جب وہ پیدا ہوئی تھی ان کے 1 سال کے بعد ہی ان کی امی کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی میری نانی کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کیسے قبول کری؟ ان کی دعاؤں میں کچھ تو صرف تھا، ان کی دعاؤں میں کچھ تو بات تھی جو اللہ نے قبول کری، اور اللہ نے اتنی اچھی موت دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچانک کی موت جو ہوتی کلمہ نہیں پڑھنے دیتی، مغفرت نہیں ہوتی، اور جو دنیا میں سسک سسک کے مرتے ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کا معاف کر دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس بندے کے حق سے اور اس کی دعاؤں سے ہی کرتا ہے۔